کہ خواجہ آصف جب تو چلتا ہے نا تو تیری کمر کی لچک بتاتی ہے تو کتنا مرد ہے. یہ فوج کے سپاہی بھیج کر، رینجر کے سپاہی بھیج کر، پنجاب پولیس کو بھیج کر، اوے لچکی تو جو بدماش بنا ہوا ہے نا، کبھی خود آ سامنے، اپنا بیٹا لا، اپنا ورکر لا، خدا، پھر تجھے پتا چلے گا کون کتنا بہادر ہے. میں پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں، میں رینجرز کو بتا رہا ہوں کہ ایسا حکم جو آپ ان کا مان رہے ہیں اور اپنے لوگوں، نہتے لوگوں پہ گولیاں برسا رہے ہیں، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. ایسے رزق پہ لعنت ہے جو رزق تمہیں قاتل بنا رہا ہے، جو رزق تمہیں نہتوں پہ گولیاں برسوا رہا ہے. اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بھی دیکھ لینا اور یہ سوچنا کہ کل تمہارے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو تمہارے گھر میں کیا گزرے گی، تمہارے خاندان میں کیا گزرے گی. ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، ریاست کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ ریاست ماں کے بجائے قاتل بن کر اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. ہمارے ہتھے آج نہیں، آج سے پہلے بھی اتنی ہم نے جو مارچ کی ہیں اور ہم نے جو پروٹیسٹ کی ہیں، سووں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے، رینجر کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے، ویڈیو موجود ہیں. ہم نے ان کو باحفاظت جانے دیا، بلکہ پہنچایا، کیونکہ ہم ان کو قوم کا بچہ سمجھتے ہیں. ہمیں احساس ہے اس بات کا، ہماری یہ تربیت ہے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے والدین ہیں. لیکن جو طاقت کے نشے میں یہ بھول رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے گا تو پھر وہ یاد رکھے، میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان، خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا. پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے، اور پھر جو گولی چلانے والا نہتے پہ گولی چلاتا ہے اور اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے، پھر ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے، کس میں کتنی غیرت ہے، کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جوان مردی ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے، پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. اگر تمہیں یہ فارم 47 پر مینڈیٹ چوری کر کے بھی اختیار ملا ہوا ہے، تو یہ اختیار اگر تم اپنی عوام کے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں تو تمہاری یہ بھول ہے. یہ عوام تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا، تمہیں شام بھی بھول جائے گا، تمہیں دنیا کے ہر انقلاب کی مثال بھول جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک میرا پیغام ہے ان لوگوں کو. کل ہمارا انشاءاللہ شہداء اجتماع ہے جس میں ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے. بھرپور شرکت سب نے کرنی ہے اس میں، تاکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے حق کے لیے جان دینے والے لوگوں کو جب ہم سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی جانیں پھر اپنے حق کے لیے انشاءاللہ قربان کرتے رہیں گے. آخر میں ذرا اپنے بھائی کے ان سپاہ سالار کی طرف آتا ہوں جس کی ماشاءاللہ جو لمبائی ہے وہ میرے بھائی کی مونچھوں کی طرح لمبی ہے کافی. اور اس کے بعد ان کے کچھ بے غیرت لوگ، یہ میں لفظ یوز کر رہا ہوں اور ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بے غیرت لوگ، خواجہ آصف ٹائپ، وہ ڈینٹونک تارر ٹائپ، اور کچھ بکاؤ صحافی بیٹھ کر جس طریقے کے مداری بن کر جو کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنے نہتے لوگوں پر گولی برسانے کے بعد ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام، ایک ایسی ریاست اور مداری بن کر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کوئی شہید نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں کوئی گولی نہیں چلی، کبھی کہتے ہیں کوئی زخمی نہیں ہوا. تو میں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں، ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا تھا. اس مقصد کے لیے آج ایک فسطائیت کا اور ایک ایسے فرعونیت کا مقابلہ کر رہے ہیں
کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو بھی روندا ہوا ہے، جنہوں نے پاکستان کے قانون کو بھی روندا ہوا ہے، جنہوں نے اخلاقیات کو بھی روندا ہوا ہے، انسانیت کو بھی روندا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ وقتی طاقت، یہ وقتی اختیار وہ ایک نظریے کو دبا سکتا ہے، وہ عوام کو وہ حقیقی آزادی لینے سے دبا سکتا ہے، یا وہ ان نوجوانوں کو جو کہ ایک جنون کے ساتھ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جن میں ان کا بہتر مستقبل ہو، اس کو دبا سکتا ہے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہی سوچ فرعون کی تھی، اور فرعون ہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا جو حال ہوا تاریخ میں وہ حال پڑھ لو، انشاءاللہ اس سے بدتر حال آپ کا ہونے والا ہے ان قریب۔ میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا خون رہے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی لینے تک انشاءاللہ ہم مقابلہ کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ابھی بھی گرفتار ہیں، زخمی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا پورا بھرپور خیال رکھیں گے، اور یہ ہمارا فرض ہے، انشاءاللہ فرض سمجھ کے ہم خیال کریں گے ان کا، اور انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے، یہ تحریک عمران خان کی آزادی تک جاری ہے، حقیقی آزادی کے اصول تک جاری ہے، اور جب تک ہم پاکستان میں وہ نظام نہیں لاتے کہ جس میں ہماری خودداری ہو، ہماری خود مختاری ہو، ہماری چادر اور چار دیواری کی پامالی نہ کر سکے، اور پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو، اس وقت تک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔